انڈیا جو ہے وہ مسلسل پیغام دے رہا ہے کہ انہوں نے جنگ کرنی ہی کرنی ہے، لیکن پاکستان کی حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ بدبخت اعظم اور بدبخت اعلیٰ ہیں یہ لوگ پاکستان کے اندر۔ جب ملک کی بقا اور سلامتی کی بات ہوتی ہے تو شریف خاندان ہمیں غائب نظر آتا ہے، اور بدبختوں پاکستان کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کہ اگر ایک ٹویٹ کر دیں انڈیا کے خلاف تو عالمی لیول پر تھرتھلی مچ جاتی ہے۔ اڈیالہ سے وہاں پر خاتون پر تشدد کیا گیا ہے۔ اگر اس خاتون کی جگہ پر مریم نواز شریف یا آصفہ بھٹو ہوتی، شریف خاندان ہو، زرداری خاندان ہو، ان کی غیرت جو ہے وہ نہیں جاگے گی۔ ان کے لیے مقدم صرف وہ خواتین ہیں جن کا تعلق ان کی فیملی سے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کچھ نئی اپڈیٹس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرسٹ آف آل ہم نے بات کرنی ہے حکومت کا منافقانہ رویہ اور اس وقت جو موجودہ حالات کے اندر انڈیا کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے اس پر بھی غور کرنا ہے۔ سیکنڈلی پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے ان کے متعلق ان کی کیا پالیسی ہے اس پر ہمیں بات کرنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ مسلسل مختلف حربوں سے مختلف ہیلوں سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ انہوں نے جنگ کرنی ہی کرنی ہے۔ یعنی ان کے لیے سب سے آسان کام تھا پانی بند کرنا۔ جب یہ ڈیم بن رہے تھے، جو انفارچونیٹلی ایک ڈیم صدر مشرف کے دور میں بنا، دوسرا ڈیم راحیل شریف، اشفاق پرویز کیانی اور جو ریسنٹلی آرمی چیف تھے قمر جاوید باجوہ ان کے ہوتے ہوئے بنا، لیکن پاکستان کا یہ پالیسی تھی کہ ڈیم بنانا ان کی مرضی ہے، لیکن اگر پانی بند کیا جائے گا اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایٹ دی اینڈ ان ڈیمز کو انہوں نے یوٹیلائز کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے پانی پاکستان کا بند کر دیا ہے، جس سے کسان بہت زیادہ افیکٹ ہوگا آنے والے دنوں میں۔ خدا نخواستہ غذائی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کی حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ یعنی انڈیا کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب مکمل سم و مکمن ہیں۔ مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل خاموش ہے۔ یعنی یہ لوگ اتنے بدبخت اعظم اور بدبخت اعلیٰ ہیں یہ لوگ پاکستان کے اندر کہ انہوں نے ساری زندگی اس ملک کے جو خزانہ ہے، اس ملک کے جو وسائل ہیں، اس ملک کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں دونوں ہاتھوں سے لوٹ کے کھایا ہے۔ لیکن جب بھی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی بات آئی ہے تو یہ ٹبا چپ ہو گیا ہے۔ یعنی ہم سے اگر آپ پوچھیں کہ نواز شریف کی سیاست سے نفرت کیوں ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ملکی مفاد کی بات آتی ہے تو میاں صاحب جو ہے پتلی گلی سے فرار ہو جاتے ہیں۔ جب ملک کی بقا اور سلامتی کی بات ہوتی ہے تو شریف خاندان ہمیں غائب نظر آتا ہے۔ یعنی انہوں نے اگر ساڑیاں بھیجنی ہوں، انہوں نے اگر آم بھیجنے ہوں، انہوں نے تحفے تحائف بھیجنے ہوں، انہوں نے مودی کو گھر بلانا ہو تو پھر ان کے حالات بالکل ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ۔ لیکن اگر انڈیا پاکستان کو بطور ملک آنکھیں دکھا رہا ہو تو وہاں پر یہ بالکل خاموش ہیں، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں انفارچونیٹلی بے شرمی کے ساتھ ان کو ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں۔ جو ان کے گپت ورکر ہیں، جو چھپے ہوئے ورکر ہیں وہ ان کے اس خاموشی کو بھی ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور بدبختوں پاکستان کا معاملہ ہے، اور پاکستان ہمیں سب سے مقدم ہے۔ باقی کوئی بھی چیز، کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی بیوروکریسی، سب جائیں بھاڑ میں، کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے پاکستان مقدم ہے، کیونکہ پاکستان نہیں ہوگا تو یہ سب رول کہاں پہ کریں گے؟ پاکستان نہیں ہوگا تو خدا نخواستہ آپ جب ملک ہی آپ کے پاس نہیں رہے گا تو پھر کیا کریں گے ان چیزوں کو آپ؟ لیکن شریف خاندان ادھر خاموش ہے۔ لیکن آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اڈیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر سے تماشا لگا ہوا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر، اور اس وقت پاکستان کے اندر 85% لوگوں کے پاپولر لیڈر، انٹرنیشنل لیول پر اتنی پذیرائی ہے اس شخص کو کہ اگر ایک ٹویٹ کر دیں انڈیا کے خلاف تو عالمی لیول پر تھرتھلی مچ جاتی ہے۔ عالمی سطح پر سمجھا جاتا ہے کہ کوئی مرد کا بچہ بولا ہے، عالمی سطح پر سمجھا جاتا ہے کہ کوئی لیڈر ہے جس نے ٹویٹ کیا ہے۔ جبکہ نواز شریف، شہباز شریف جتنے بھی بولتے جائیں، یہ سیاسی بونے جو ہیں، یہ جو چوری مینڈیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مرضی یہ باتیں کرتے جائیں کہ سیریس ہی کوئی نہیں لیتا ان کو۔ ایک طرف یہ عطا ترٹ جیسے جو لوگ ہیں جو لمبے مارجن سے ہارے ہوئے ہیں اور فارم 47 کے نتیجے میں صرف پالش کرنے کے بدلے میں ان کو جو سیٹ ملی ہوئی ہے، ایک طرف اسمبلی کے اندر یہ منافقت کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں اگر مجھ سے ایسے حالات میں پوچھیں گے تو میں کہوں گا عمران خان اچھا ہے کیونکہ میرا ملک مشکل میں ہے۔ لیکن پریکٹیکلی جب ثابت کرنا ہوتا ہے کہ فیملی کی ملاقات کا دن ہے، نام گئے ہوئے ہیں، وکلاء کے نام گئے ہوئے ہیں، لیکن اڈیالہ سے 2-3 کلومیٹر پیچھے ان کے ناکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر پکڑ دھکڑ ابھی بھی جاری ہے۔ کارکنان کو پکڑا گیا ہے، وہاں پر خاتون پر تشدد کیا گیا ہے،
تو آپ سوچیں کہ اگر اس خاتون کی جگہ پر مریم نواز شریف یا آصفہ بھٹو ہوتی تو کیا نواز شریف کی فیملی اور بلاول صاحب جو ہیں، زرداری صاحب جو ہیں، ان کی غیرت نہ جاگتی، ان کا ضمیر ان کو نہ جھنجھوڑتا؟ تو جن کو وہاں مار پڑ رہی ہے وہ بھی کسی کی ماں، بہن، بیٹی ہے، لیکن شرم حیا ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گھر کی بیٹی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر انفارچونیٹلی پچھلے 3 سال سے جس طرح سے خواتین کو ہراساں کیا گیا ہے، ان پر پرچے کیے گئے ہیں، ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، سنم جاوید ابھی بھی جیل میں ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ کو بار بار پکڑ لیا جاتا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر پیشنٹ ہے، لمبے عرصے سے جیل میں ہے، لیکن ان سے بری طرح شکست کھانے والا نواز شریف آج بھی بے شرموں، بے حیاؤں اور بے غیرتوں کی طرح وہاں جا کر سیٹ پر بیٹھتا ہے۔ میرا یہ غصہ اس بات پر نہیں ہے کہ میاں صاحب نے سیٹ کیوں چھین لی ہے، یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا آپس کا معاملہ ہے، لیکن بات جہاں میرے ملک کی آئے گی اور میاں صاحب گونگلو بن کے بیٹھ جائیں گے، وہاں تو غصہ کرنا بنتا ہے بھائی، وہاں تو سوال کرنا بھی بنتا ہے کہ میرے ملک کا معاملہ ہے، آپ خاموش بیٹھے ہیں، میرے ملک کا تماشا لگا ہوا ہے، آپ نے جناب تماشا لگایا ہوا ہے، جب اپنے ذات کی بات آتی ہے تو آپ کو دوستیاں یاد آ جاتی ہیں، جب ملک کی بات آتی ہے آپ گونگلو بن جاتے ہیں، آپ کے منہ سے آواز نہیں نکلتی، آپ ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے، اور آپ کے بے شرم فالور اور گپت ورکر آپ کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کی اس خاموشی کو ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی پاکستان کا سوچیں، اس وقت یہ نصاب زدہ حامد رضا ہیں، اس میں شاہد خٹک صاحب ہیں، کمال بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، سہیل افریدی صاحب، ان پر حملہ کیا پنجاب پولیس کے نوجوان نے، اور ماشاءاللہ کتنے گبرو پالے ہیں ہم نے اپنے ٹیکسوں کے پیسوں سے، اور ہمارے ہی ممبران اسمبلی کے اوپر ہی حملہ آور ہوتے ہیں، ہماری خواتین کے اوپر ہی حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے صحافیوں کے اوپر ہی چڑھ دوڑتے ہیں۔ ان بے شرموں کی یہ ٹریننگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ تنخواہ لیتے ہیں، ہمارے ملازم ہیں نا، اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے ملازم ہیں، یعنی کسی کے وہ اتنی وفاداری میں آگے چلے جاتے ہیں کہ جن کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں انہی کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو یہ بے شرمی کی انتہا آج ہوئی ہے۔ نعیم پنجوتا صاحب ہیں، سہیل افریدی صاحب ہیں، اور خواتین میں شاندانہ گلزار ہیں، وہاں پہ ختیجہ شاہ ہیں، ان کو بھی دھکے مارے گئے ہیں۔ تو اس پر بالکل بھی ان کی غیرت جو ہے وہ نہیں جاگے گی، کبھی بھی نہیں جاگے گی۔ شریف خاندان ہو، زرداری خاندان ہو، ان کے لیے مقدم صرف وہ خواتین ہیں جن کا تعلق ان کی فیملی سے ہو، جن کا تعلق ان کی فیملی سے نہ ہو وہ ان کے لیے بالکل بھی مقدم نہیں ہے۔ اور ان کی نورا کشتی اور بے شرمی کا اندازہ لگائیں کہ سندھ کے اندر جلسے میں بلاول بھٹو چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ جناب ہم نہریں نہیں بننے دیں گے، ہم وفاق کے ساتھ چھوڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، دھمکیاں دیتے ہیں۔ لیکن جب پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو وہاں صاحب کیا فرماتے ہیں کہ آئندہ جو بجٹ ہے، جب ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ جو آئندہ بجٹ ہے یہ ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر بنائیں گے۔ تو اوبیسلی جب آپ نے اقتدار بانٹ کر لیا ہوا ہے، مینڈیٹ آپ نے مل کر چوری کیا ہے، آئین کی دھجیاں آپ لوگوں نے مل کر اڑائی ہیں، انسانی حقوق کی وائلیشن آپ نے مل کر کی ہے، اور جتنی بھی تباہی آپ نے آئین اور قانون کی پھیری ہے، بھٹو بھی قبر میں شرماتا ہوگا کہ یہ میری پارٹی ہے۔ کیا یہ وہی پارٹی ہے پیپلز پارٹی جس کو ہم جمہوریت کا چیمپئن کہتے تھے؟ لیکن یہ بے شرموں کی طرح بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوتے، اور ان کو اپنے کیے پر پچھتاوا تو دور کی بات، یہ پاکستان کے لیے سوچتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے ان کے مفاد، ان کی پراپرٹیاں، ان کے بزنس اور یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے مقدم ہیں۔ سو اس انائیں چھوڑ کر مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑے گا، ورنہ ملک میں انفارچونیٹلی پہلے ہی سچویشن جو ہے بڑی خراب ہے، اور ایسی صورتحال میں آپ نے جو ڈیلا جیل پر ماحول بنایا ہوا ہے، جو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر شکنجہ سخت کیا ہوا ہے، تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کا پانی انڈیا نے بند کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا۔ یہ پاکستانی ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے سب کو جینے دیں، پاکستان کی بہتری کے لیے سب کو ان کا سیاسی رائٹ یوز کرنے دیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔